اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ و بارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگتوی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ ہماری کوشش ہوا کرتی ہے کہ ہمارے پروگرام میں وہ علماء اکرام تشریف لائیں کہ جو باقاعدہ دلائل کے ساتھ گفتگو کریں۔ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر تو گفتگو ہونی ہی نہیں چاہیے۔ قرآن کی بات ہو، حدیث کی بات ہو، اس پر مثالیں دی جائیں، تبھی جا کر دل پر اثر کرتی ہیں اور تبھی جا کر ہمارے پروگرام کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے وہ علماء اکرام آئیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں گفتگو کریں اور خوبصورت انداز میں گفتگو کریں۔ اور ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی کرتے ہیں وہ علماء اکرام بھی آئیں کہ جن کو اسکرین پر دکھایا نہیں جاتا، بڑی مشکل سے اسکرین پر وہ جاتے ہیں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ یہاں تشریف لا کر اپنے خوبصورت انداز میں گفتگو کریں۔ لیکن آج جو ہمارے ساتھ ہستی موجود ہیں، شخصیت موجود ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتی ہیں اور کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے وہ شخصیت، کیونکہ تمام ہی مختلف ٹی وی چینلز پر، یقین مانیے چینلز والے ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں، مجھ سمیت۔ میں نے بھی بڑے عرصے بعد حضرت کو ریکویسٹ کرنے کے بعد آج تشریف لائیں۔ آخر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کا آنا قبول فرمائے اور ان کو ہمارے لیے نور ہدایت کے لیے بہترین کارساز بنائے۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی زاہد اسلم رضوی دامت برکاتہم العالیہ۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے مزاج، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا احسان۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کوئی نہ کوئی موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آج کا موضوع بڑا اہمیت کے حامل ہے، وہ اس لیے اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی وسیلہ بنایا ہے، زندگی دی ہے، دنیا میں بھیجا ہے، کسی وسیلے کے ذریعے بھیجا ہے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی بڑا ہوا کرتا ہے اور بڑے کے ساتھ ساتھ ہر انسان کا والد ہوا کرتا ہے۔ والد کے حوالے سے والد گرامی کا احترام، والد کو کس طرح کس طرح والد کے ساتھ پیش آنا چاہیے، والد کا ادب کتنا ضروری ہے، والد کی خدمت کتنی ضروری ہے، اور والد کا بچوں پر شفقت کتنی ضروری ہے۔ والدین کی بات نہیں کر رہا میں، صرف آج والد کی بات کروں گا، کیونکہ والدین کی بات، والدہ کی بات ہم سنتے رہتے ہیں، بہت کم جگہ پر والد گرامی کا ذکر ہوا کرتا ہے، کیونکہ والد بہت اہمیت کا حامل ہے۔ والد ایک مینار ہے، والد ایک دیوار ہے، والد ایک چھت ہے، والد آسمان ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمان بنایا ہے والد کو، اگر والد کی ایک اف نکل جائے بچے کے لیے تو کتنا دردناک عذاب ہے اس بچے کے لیے، اللہ رب العزت کتنا ناراض ہوتا ہے۔ ان سب پر کوشش کریں گے، مختصر سا وقت ہے، باقاعدہ ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ صاحب سے میں سوال کروں گا، حضرت ارشاد فرمائیے گا نا، والد گرامی کی قدر، والد کے حوالے سے کیا حکم ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں بلایا اور مجھے اپنا سبق اور کچھ واعظ و نصیحت عوام تک پہنچانے کا موقع دیا۔ آپ کا شکریہ۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس ٹرانسمیشن کو، اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم آمین۔ حامد بھائی، یاد رکھیے گا کہ عمومی طور پر تو لفظ والد 4 حروف کا مرکب ہے، جی، لیکن اگر اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی عظمت اور اس کی رفعت پر غور کیا جائے، اور غور کرنا بھی چاہیے، تو یہ اپنی اولاد کے لیے اپنے اندر ولایت، ایثار، قربانی، الفت، محبت، شفقت اور دلیری اور دستگیری سموئے ہوئے ہے۔ بے شک۔ اور اگر والدین کی عظمت اور رفعت اور بلندی کا اندازہ لگانا ہے تو یاد رکھیے گا کہ والدین کی تابعداری آپ کرو، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہو جائے گی اور آمنہ کے لال کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی۔ بے شک۔ ایک حدیث پاک ہے جو کہ معجم کبیر کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 614 پہ حدیث پاک موجود ہے۔ فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ اللہ اکبر۔ کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو رضا ہے وہ والد کی رضا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا والد کی رضا، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی۔ اللہ اکبر۔ یعنی والد کی نافرمانی
اللہ کی نافرمانی ہے، اور یہ حدیث پاک ترمذی شریف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 274 پہ موجود ہے، اور انٹرنیشنل حوالہ ہے، حدیث نمبر ہے 1899۔ اور اسی طرح یہ حدیث پاک صحیح ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے، حدیث نمبر ہے 2026۔ اب یہاں پر یہ یاد رکھیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر حدیث کے راوی ہیں، اور فرمان ہے میرے پیارے نبی آمنہ کے لال کا، حضور نے فرمایا کہ اگر اپنے والدین کو راضی کر لو گے تو رب تمہیں مل جائے گا، اور ہمارے اس مقصد اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد بھی ایک ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ بے شک۔ اور اس سے بھی عظیم الشان حدیث پاک ہے، فرمایا کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت، اگر تو چاہے تیرا والد جو ہے یہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، فإن شئت فاضع ذلك الباب او احفظه، اگر چاہے تو تابع داری کر کے، فرما برداری کر کے، ان کی اطاعت کر کے، ان کی غلامی کر کے، ان سے محبت کر کے تو اس دروازے کو اپنے پاس محفوظ کر سکتا ہے، اور اگر تو چاہے تو ان کی نافرمانی کر، اور نافرمانی کر کے اپنے آپ کو تو تباہی کے راستے پہ لے کے جا سکتا ہے۔ یہ حدیث پاک بھی بڑے حوالوں کے ساتھ موجود ہے، کتاب کا نام ہے مسند احمد بن حنبل، اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 445 ہے، اور اس کی حدیث نمبر ہے جی 27551، اور اسی طرح ابن ماجہ حدیث نمبر ہے 3663، اور اسی طرح ترمذی شریف کتاب کا نام ہے، اس کا انٹرنیشنل حوالہ ہے، حدیث نمبر ہے 1900۔ اور یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ والد جو ہے یہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے۔ اب اس کائنات، اس دنیا کے اندر ہمیشہ غور و فکر کیا جاتا ہے، نعتوں کی صورت میں دیکھو، تقریروں کی صورت میں دیکھو، ٹرانسمیشنوں کی صورت میں دیکھو، اور بڑے افسوس والی بات یہ ہے کہ ماں کی شان تو بیان کی جاتی ہے لیکن باپ کی شان بیان نہیں کی جاتی، حالانکہ رب نے قرآن میں فرمایا وبالوالدین، رب نے جہاں پر ماں کا تذکرہ کیا وہاں پر والد کا تذکرہ کیا، اور اگر اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں میں رکھ دیا ہے تو رب نے والد کا مقام یہ رکھا ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے تمہیں دروازے کی تابع داری کرنی پڑے گی، اور وہ والد گرامی جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے، اور درمیانہ دروازہ ہے، یعنی کہ داخل ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ والد کی تابع داری ہو۔ اور یہ حدیث پاک مستدرک حاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 215 پہ موجود ہے، اور حدیث نمبر ہے 2799، اور یہ حدیث پاک ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے، اور اسی طرح یہ حدیث پاک جو ہے معجم صغیر معجم کبیر کے اندر بھی موجود ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے والد کو وہ شان عطا فرمایا ہے کہ ایمان والو، اگر تم رب کو منانا چاہتے ہو تو والد کی تابع داری ہے، جنت میں جانا چاہتے ہو تو والدہ کی محبت جہاں ضروری ہے وہاں والد کی محبت، والد کی شفقت، والد کے احترام، والد کی غلامی بہت ضروری ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں سنا کے آپ کو یہاں پر بات اختتام پذیر کروں گا، فرمایا کہ ثلاثن، 3 گروہ، 3 بندے ایسے ہیں کہ جن کی دعا یستجاب ہر حالت میں قبول کی جاتی ہے، لا شک فیہن، بغیر شک کے، سبحان اللہ۔ وہ کون کون ہیں؟ دعوت المظلوم، جب کوئی ظالم مظلوم پر ظلم کرتا ہے تو مظلوم کی جو دعا اور آہ نکلتی ہے رب فوراً قبول فرماتا ہے، اور اس کی طرح دعوت المسافر، مسافر کی دعا بھی فوراً قبول ہوتی ہے۔ دعوت الوالد لوالدہ، جب کوئی والد اپنے بچوں کے لیے دعا والے ہاتھ اٹھاتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ والد گرامی کی دعا اس کی اولاد کے حق میں عرش اولا کا رب فوراً قبول فرماتا ہے۔ میں یہاں پر آپ کو بہت بڑی دلیل دے کر بتانا چاہوں گا کہ جب میں چھوٹا تھا میرے والد گرامی نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اس کو بڑا مولوی بنانا، اس کو بڑا مولوی بنانا، اور ایسا مولوی ہو کہ یہ گاڑیوں پر بھی چلے اور گاڑیاں اس کے نیچے ہوں، اور یہ میرا بچہ جو ہے ٹی ویوں پہ آ کر بیٹھے، آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ میرے والد کی وہ دعا ہے جو میری زندگی کا ایک تجربہ بھی رہا ہے۔ یہ آپ کا بڑا پن ہے ماشاءاللہ۔ اور دیکھیں یہ جب ہم کسی اچھے مقام پر آ جاتے ہیں تو اپنے والدین کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہم نے بہت سے ایسے لوگ اس دنیا میں دیکھیں، چھوٹی سی دنیا کے اندر ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو جب اچھے مقام پر آتے ہیں نا بھول جاتے ہیں ہر جگہ اپنا ذکر ماشاءاللہ۔ آپ جیسی شخصیات بھی ہیں، آپ جیسے اولاد بھی ہیں، اللہ رب العزت ہمیں بھی اسی صف میں شامل کرے جو اپنے والدین کو نہیں بھولتے، اپنے والد کو نہیں بھولتے۔ اچھا حضرت، یہ تو ہم نے دعا کی بات کی، والد کی دعا قبول، اگر اسی طرح اگر والد بچے کے لیے بد دعا کر دے جو کہ بڑی مشکل سے کرتا ہے تو اس بچے کا کیا حشر ہوگا؟ بہت اچھا آپ نے سوال کر دیا، یہاں پر بہت ضروری تھا۔ جس طرح میں نے یہ کہا کہ ان کی دعا جو ہے فوراً قبول ہوتی ہے، اور یہ جو دعا والی حدیث پاک ہے یہ بڑی عظیم حدیث پاک ہے، کوئی ضعیف شیف نہیں ہے، یہ صحیح حدیث پاک ہے، اور سیاست کی حدیث پاک ہے، ابن ماجہ ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 1270 ہے، اور اسی طرح حدیث نمبر ہے 3862، یہ انٹرنیشنل حوالہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا مستدرک حاکم کی حدیث
حدیث پاک ہے، معجم صغیر کی حدیث پاک ہے کہ جب والد کسی کے لیے بد دعا کرتا ہے تو اول نمبر پر تو یہ کہ رب ناراض ہوتا ہے، اور جب وہ بد دعا کرتا ہے نا، ان کی بد دعا کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ دنیا میں ہی اس بدبخت کی پکڑ فرما لیتا ہے جو والدین کی نافرمانی کرے، والدین کسی کا بھی دل موڑ دکھا، پر، کسی بھی موڑ کر فوراً۔ اور یاد رکھیے کہ شریعت عیسوی اور موسوی کا کیا حال تھا کہ وہاں پر تو جو والدین کی گستاخی کرتا تھا اس کی سزا ہی قتل تھی، اور اس امت کے اندر یہ بات ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہے قتل تو نہیں ہوگا لیکن وہ قتل سے بھی زیادہ اس کو سزا دی جائے گی۔ رب ناراض، آمنہ کا لال ناراض، جب والد ناراض ہے تو سمجھو رب ناراض ہے، والد کی رضا میں اللہ کی رضا، تابع داری ہی کامیابی ہے، والد کی تابع داری کرو گے تو کامیابی ہوگی۔ بے شک۔ اور یہاں پر مجھے وہ والدین بھی یاد آتے ہیں جن کے والدین دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے والدین کے قبور پر جائیں۔ عرش اولا کے رب نے اس میں بھی فضیلت رکھی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہر جمعے کو جا کر اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے، دعا کرے، فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن بہت سے لوگ والد کی قبر پر نہیں جاتے، ہمیں چاہیے والدین کی قبر پر ہر جمعہ، سرکار کا فرمان ہے لیکن ہم سرکار کے فرمان کو بھول گئے۔ اچھا حضرت، اس موضوع کو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا رخ چینج کروں، کفالت کی ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ سن لیا کہ والد کی دعا اللہ ایک دم قبول کرتا ہے، والد کی بد دعا عرش کو ہلا دیا کرتی ہے۔ اگر والد کی کفالت اور اس کے احسانات کی اگر بات کی جائے، کیا فرمائیں گے؟ بالکل جی، سورۃ الطلاق پڑھ لیجئے، یہ 28ویں پارے کے اندر موجود ہے، اس کے آیت نمبر 6 اور 7 پڑھیں تو پتہ چل جائے گا کہ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ چاہیے کہ وہ جو وسعت والے ہیں وہ خرچ کریں۔ اب یہاں پر میں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا کہ والد کتنا بڑا کفیل ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو بھی ذمہ داری ہے کہ والدی وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، کہ جب ماں کے پیٹ کے اندر ہے تو اپنی رفیق حیات کی خدمت کر کے اس کو اچھی خوراک دے کر اس بچے کو پیٹ کے اندر خوراک دینے کی ذمہ داری بھی والد کی ہے، اور جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو بچپن ہے تو بھی والد کی ذمہ داری ہے، لڑکپن ہے تو بھی والد کی ذمہ داری ہے، اور اگر جوانی آ جاتی ہے، بلوغت سے پہلے کی بات کی جا رہی ہے تو بھی والد کی ذمہ داری ہے۔ اب یہاں پر یاد رکھیے گا کہ والد کے کتنے احسانات ہیں کہ جب بندہ بول نہیں سکتا والد بولنا سکھاتا ہے، جب بندہ چل نہیں سکتا والد چلنا سکھاتا ہے، جب بندے کو شعور نہیں ہوتا والد شعور سکھاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا والد ایک ایسا عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے کہ وہ والد آپ کو چاہتا ہے، اپنے دن اور رات اپنا خون پسینہ ایک کر کے چاہتا ہے کہ میرا بچہ عروج پر جائے، میرا بچہ بادشاہ بن جائے۔ غریب سے بھی پوچھو گے نا تو غریب بھی یہ چاہتا ہوگا کہ میرا بچہ بادشاہ بنے، میرا بچہ عروج اور ترقی پر جائے۔ اور کفالت اور احسان کی بات کرتے ہیں تو ان کے احسانات انسان اگر پوری زندگی ان کی نوکری کرتا ہے، غلام بن جائے تو نہیں اتار سکتا۔ بہرحال کفالت کے حوالے سے ایک اور حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کی حدیث نمبر ہے 1966 میں فرمایا، ایک صحابی رسول آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا امر النبی بالصدقہ، حکم دیا کہ صدقہ کیا کرو۔ قال رجل یا رسول اللہ اندی دینار، عرض کرتے ہیں آقا میرے پاس دینار ہیں۔ حضور نے فرمایا قال تصدق، فرمایا کہ اس کو تو صدقہ کر دے، اس کو تو خرچ کر دے۔ کس پر؟ فرمایا کہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ نفسی کا اپنے آپ پر کر، پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ تو اس کو اپنی اولاد پر کر۔ اور اس سے بھی عظیم حدیث پاک یہ ہے، ترمذی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 303، فرمایا کہ جو مال جو دولت تم اپنی اولاد پر، اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو تو فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں صدقے کا مقام رکھتی ہے۔ اور جب یہ والد جو اپنی اولاد کی اچھی تربیت، اچھی کفالت کرنے والا ہے، اچھی پرورش کرنے والا ہے، قیامت کے دن ہوگا، فرمایا لق اللہ ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر، اس کے چہرے کی شعائیں بتا رہی ہوں گی، اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، لوگ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ کون ہے؟ جواب دیا جائے گا کہ یہ وہ ہے جو اپنی حلال کی کمائی میں سے اپنے بچوں کی کفالت اور پرورش کیا کرتا ہے۔ بہت خوب حضرت مختصر سے اس کا جواب چاہوں گا، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے، میں اپنے لیے سوال کر رہا ہوں، مجھ جیسے بہت سے ہزاروں لوگ سننے والے ان کے لیے سوال، اگر بچہ صدقہ دینا چاہے، میں اگر صدقہ دینا چاہوں تو میں اپنے والد کے لیے فروٹ لے جاؤں، اپنے والد کے لیے کچھ اچھی چیز لے جاؤں جو ان کو پسند ہے، تو کیا یہ صدقے کے زمرے میں آئے گا؟ ان کو دینے کے لیے؟ جی، والد کو دینے کے لیے، والدہ کو دینے کے لیے۔ دیکھیں صدقے کی قسمیں ہوتی ہیں،
صدقات نافلہ بھی ہیں، واجبہ بھی ہیں۔ اولاً تو یہ ہے کہ اپنی اصل اور فروع کو آپ صاف ستھرا مال دیں، اپنی کمائی کا مال دیں، اور جو آپ کا حلال والا مال ہے وہ دیں۔ اور اگر آپ کا نظریہ یہ نہیں کہ میں صدقہ اتار کے دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کا نظریہ یہ ہے کہ میں اپنے والدین کی خدمت کرتا ہوں، میرا فرض بنتا ہے خدمت کی نیت سے، وہ یہ آپ کا دیا ہوا خدمت کیا ہوا مال آپ کا جو ہے صدقے کے درجے میں چلا جائے گا، بلکہ اللہ اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہیں پر ایک چھوٹی سی بات کروں گا۔ ایک صحابی رسول آئے، شکایت لے کر آئے، کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی میرا مال لیتے رہتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو بلایا، اور جب اس نے شکایت کی تو والد گرامی سے پوچھا کہ کیوں، اور جب یہ بات پوچھی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ پہلے تو مجھے آپ وہ بتائیں کہ جو آپ اپنے تصورات میں سوچ رہے تھے۔ وہ حیران ہو گیا کہ آمنہ کا لال تو وہ بھی جانتا ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں، تصور کر رہا ہوں۔ اچھا، وہ در حقیقت وہ عربی لوگ جو ہے نا شاعری زیادہ پسند کرتے تھے، شعراء تھے، وہ شاعری کے انداز ہیں کچھ باتیں کر رہے تھے۔ ان کا مختصر سا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے اس کو پالا بڑا کیا، اب میں کمزور ہو گیا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اور میں اگر اس کا مال خرچ کرتا بھی ہوں تو اپنی ذات کے لیے، اور میں اپنی بہن کے لیے یعنی اس کی پھپھو کے لیے خرچ کرتا ہوں۔ تو یہ بندہ جو ہے شکایت لے کر پہنچ گیا میرے آقا کا دریا جوش میں۔ حضور نے جب سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انتا ومالکا لابیکا، فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کے ہے، تیرا باپ چاہے تیرے مال کا بھی مالک ہے، تیری جان کا بھی مالک ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یاد آ رہی ہے کہ عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جان سے، عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جان سے۔ یہ بات سچ ہے کہ میرا باپ کم نہیں ہے ماں سے، اور مجھ کو چھاؤں میں رکھا، خود جلتا رہا دھوپ میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایک پکچر بھی دیکھی حضرت، وہ پکچر بہت فیمس ہوئی، مشہور ہوئی، کہ ایک سایہ دار درخت ہے، وہ بڑا سا ہاتھ یوں لے کر کھڑا ہوا ہے، نیچے بچہ اور اس کی ماں سائے میں ہے۔ تو پکچر دکھانے والے نے وہ رخ دکھایا کہ وہ جو سایہ کرنے والا ہے نا، وہ اور کوئی نہیں ہے، درخت نہیں، وہ باپ ہے، باپ خود دھوپ میں کھڑا ہوا ہے۔ کیا آپ نے شاعر نے اور آپ نے ماشاءاللہ کس طرح ایک نقشہ کھینچا، بہت خوبصورت انداز۔ ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے، اگر مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے نا، وہ اپنے والدین کا فرما بردار رہا، ساری زندگی فرما بردار رہا، لیکن اب والد کو اس کی ضرورت ہے، لیکن وہ والد کو ٹائم دینے کے بجائے اپنی گیدرنگ کو ٹائم دے رہا ہے، پیر صاحبان کے پاس جا رہا ہے، مینس کے علماء اکرام کے پاس جا رہا ہے، اچھی گیدرنگ میں جا رہا ہے، لیکن گھر میں والد کو ضرورت ہے اس کی، اس بندے کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ گیدرنگ اچھی ہے، گیدرنگ اچھی ہو، لاکھ اچھی ہو۔ اب یہاں گیدرنگ کی بات آئی ہے تو میں حضرت اویس کرنی والا واقعہ یہاں لے کر آؤں گا۔ اویس کرنی کی گیدرنگ میرے آقا سے تھی۔ میرے آقا یمن کی طرح بو کر کے فرماتے تھے کہ صحابہ مجھے میرے محبوب کی خوشبو آ رہی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب آپ اتنا پیار کرتے، اتنا محبوب ہے تو آپ سے ملنے کیوں نہیں آتا؟ میرے آقا نے جواب دیا، فرمایا اس کی ایک ماں ہے، بوڑھی ہے، نبینا ہے، ماں کو تنہا چھوڑ نہیں سکتا، وہ وہاں بیٹھ کر اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا اس کی ماں کی خدمت کا یہ معیار ہے۔ حضرت عمر اور علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب فرمایا، فرمایا تمہارے دور کے اندر ایک اویس بن عامر آئے گا، فرمایا اللہ نے اس کی دعا میں اتنی پاور رکھ دی ہے کہ وہ جب دعا کرتا ہے رب اس کی دعا کوئی ٹالتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا اس کے پاس جانا دعا کے لیے۔ اور یہیں پر ایک اور حدیث پاک بھی ہے، حضور نے فرمایا ماں کا خادم ہے، ماں کی خدمت کرتے ہے، ماں باپ کی تابعداری کرتا ہے۔ فرمایا جب قیامت کے رب جنتیوں کو جنت میں داخل کر رہا ہوگا تو اویس کرنی کو فرمایا جائے گا اے اویس رک جا۔ حضرت اویس کرنی اس وقت غم زدہ پریشان ہو جائیں گے کہ مجھے کیوں روکا گیا؟ اللہ فرمائے گا پیچھے دیکھ، جب پیچھے دیکھیں گے تو لاکھوں کا مجمع کھڑا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا کہ اے اویس تو نے جو کام کیا ہے نا، ماں کی خدمت کی ہے، ماں کی تابعداری کی ہے، مدینہ نہیں گیا، ماں کی نوکری کی ہے، فرمایا تیری وہ عادت مجھے اس قدر پسند آئی ہے کہ تیرا ایک ہاتھ اٹھے گا، تیرے ہاتھ کے طفیل میں ان سب لوگوں کو جنت میں داخل فرما دوں گا۔ کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا مقام ہے۔ اب آپ دیکھیں ہم دنیا کی گیدرنگ کے لیے والدین بوڑھے ہیں۔ میں نے بہت دیکھا ہے ایسا، میں نے دیکھا ہے اس معاشرے میں، جب بھی یہ سوال کیا یہ بہت ضروری ہے، بہت غلط ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَمَا اف کا لفظ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ خاص کر جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے نا تو فرمایا کہ اس وقت تمہاری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ماں باپ کی دوائی کا خیال کرو، دوائی داروں کا خیال کرو، ان کی صحت کا خیال کرو، ان کی حفاظت کا خیال کرو، ان کی تابعداری کرو، محبت سے ان کا چہرہ تک لو، اللہ تمہیں حج مبرور کا ثواب عطا اچھا فرما حضرت یہ حج مبرور اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائے گا، کچھ علماء سے ہم نے سنا مقبول حج کا ثواب بھی ہے والد کو مسکرا کر دیکھنا۔
بالکل حج مقبول کا مطلب مبرور مقبول ایک ہی جی چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لاکھوں روپے لگا کے جاتے ہیں, آپ کو کوئی ڈگری نہیں دے گا کہ آپ کی حج قبول ہے کہ نہیں ہے. لیکن آمنہ کے لال نے ایک ڈگری ضرور دے دی ہے, فرمایا جب تم والدین کی تابع داری کر کے محبت سے ان کا چہرہ دیکھو گے تو تمہیں حج مقبول کا ثواب. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے ناظرین. ہم جانتے ہیں, بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں, لیکن عمل نہیں کرتے. آخر کب تک عمل کریں؟ ہماری بھی زندگی بنے گی, آنے والی نسلوں کی بھی زندگی بنے گی, کیونکہ چین در چین یہ کام چلتا چلا جا رہا ہے. حضرت آخری سوال آج کے پروگرام کے میں چاہوں گا ارشاد فرمائیے گا کہ آخر ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا, تو والد کی ذمہ داری کب تک ہے, لمٹ کہاں تک ہے, ارشاد فرمائیے گا. یاد رکھیے گا کہ والد کی جو ایک ذمہ داری ہے وہ کفالت کرنا ہے, اور کفالت جو ہے میں نے جس طرح بتایا, اور اب یہاں پر میں مختصر انداز میں بیان کروں گا کہ والد کی ذمہ داری کب تک ہے. بچہ محتاج ہے, والد کی ذمہ داری ہے کہ اس کی کفالت کرے. بچہ نابالغ ہے, والد کی ذمہ داری ہے اس کی کفالت کرے. بچہ طالب علم ہے, والد کی ذمہ داری ہے اس کی کفالت کرے. اور بچہ جب بالغ ہو گیا ہے لیکن ہے طالب علم, اس کے پاس ذریعہ معاش نہیں ہے, والد کو چاہیے کہ اس کی کفالت کرے. اور یہاں پر دو جملے کہوں گا کہ بیٹے کے لیے یہ ساری حدودیں, یہ حد بندیاں ہیں کہ بیٹے کے بعد جب کہیں سے مال آنا شروع ہو جائے گا, اب والد کفالت نہیں کرے گا, اب بیٹا اپنے والد کی خدمت کرے گا. لیکن جو اللہ کی طرف سے رحمت بن کے بیٹی آتی ہے, بیٹی کے لیے حکم یہ ہے کہ جب تک بیٹی اپنے باپ کے گھر میں موجود ہے, شادی نہیں ہوتی ہے, والد کے اوپر واجب ہے, لازم ہے کہ اپنی بیٹی کی خدمت کرے. اور جب بیٹا آتا ہے تو رب فرماتے ہیں جا اپنے باپ کا ہاتھ بٹا. جب بیٹی آتی ہے تو رب فرماتے ہیں کہ تیرے گھر میں رحمت آ گئی ہے, اب میں اللہ خود تیری مدد فرماؤں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت بہت خوبصورت انداز میں آپ نے والد کا مقام ہم تک پہنچایا. اللہ رب العزت آپ کے علم میں, عمل میں بہت برکت عطا فرمائے. امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے, کیونکہ آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, مجھ سمیت, ہمارے ناظرین سمیت. ناظرین آپ سے بھی گزارش, علامہ صاحب مفتی صاحب کے لیے دعا کیجیے گا, ہم سب کے لیے دعا کیجیے گا, ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف ہے. آپ سے گزارش, اپنا خیال رکھیے, اپنے اہل و عیال, اپنے پڑوسی رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.